والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ حیدری یا علی. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت زندہ باد. یزیدیت زندہ باد. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ خسرودی مادر حسنین کو آواز بلند آج کا جشن دراصل جشن میلاد کوثر ہے. قرآن مجید کا یہ مختصر سورہ اپنی معنویت کے لحاظ سے اتنا گہرا اور اتنا وسیع ہے کہ کوثر ہی اس کا مصداق ہو سکتا ہے. سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر اگر آپ حضرات عام مفسرین کی نگاہ سے دیکھیں تو کچھ اور ہے، لیکن حقیقت میں اس کی تفسیر اور اس کی تعویل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ذکر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. تک نہ پہنچے. میں سورہ کوثر پر تقریباً 40-42 مرتبہ تقریر کرتا ہوں اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نیا زاویہ سامنے آتا ہے. ماشاءاللہ. یہ اس سورے کا اعجاز ہے، میرا کمال ہے. ماشاءاللہ. ادھر گزشتہ 2-3 شبوں سے پھر یہی سورہ طبیعت پہ چھایا ہوا ہے. میں نے ایک بحث شروع کی ہے 3 روز قبل پیٹربرو میں ایک مختصر سی تقریر تھی، وہاں شروع کی تھی، یہاں چاہتا ہوں مکمل
کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات اگر متوجہ ہیں، فکریں اگر بیدار ہیں، بسم اللہ تو اس جملے میں بڑی بحث سمٹی ہوئی ہے کہ قرآن مجید نے تمام عالم انسانی کے سامنے دو چیزیں رکھی۔ توجہ ہے؟ ویسے تو قرآن مجید میں ہزارہ مضامین ہیں، ہزارہ مطالب ہیں، احکام ہیں، آداب ہیں، تاریخ ہے، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، لیکن اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں، کوئی اگر تھنکر ہو، کوئی اگر ریسرچر ہو، کسی کا اگر لٹریری ٹیسٹ بالیدہ ہو، ادبی ذوق اور لٹریری انٹلیکٹ اس کا بالیدہ ہو، تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، اور جسے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے پھیلے ہوئے مضامین کا کمپریہنشن ہو جائے گا کہ قرآن مجید نے دو چیزیں پیش کی، کچھ مقاصد پیش کیے ہیں، کچھ کردار پیش کیے۔ پورے قرآن مجید میں کچھ مقاصد، جو مقاصد مقرر کیے گئے ہیں ہماری زندگیوں کے، انسان کی زندگی کے لیے کچھ اہداف، کچھ مقاصد، کچھ مقامات، کچھ منازل روشناس کیے گئے کہ تمہیں یہاں پہنچنا ہے، اور کچھ کردار روشناس کیے گئے، وہ مثالی کردار ہیں جنہوں نے ان منزلوں تک پہنچ کے دکھایا کہ کس طرح ان منازل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں کیا ہے؟ اہداف و مقاصد میں کیا ہے؟ خدا شناسی سب سے بڑا ہدف ہے، اللہ شناسی۔ یہ یاد رکھیے گا، آج کل میں اس لفظ پہ بہت زور دے رہا ہوں، ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں ایک چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے آج کل، اور وہ ہے اللہ کی قدر شناسی۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ہائے خلق خدا نے خالق کی قدر نہ پہچانی۔ اللہ اللہ، اس بات کو ذہن میں راسخ کرنا کہ منقبتیں پڑھتے ہیں، بہت بڑی عبادت ہے، سعادت ہے، اچھی بات ہے، قصائد پڑھتے ہیں، منقبتیں پڑھتے ہیں، ذاکری کرتے ہیں، فضائل و مناقب و کمالات حضرات محمد و آل محمد بیان کرتے ہیں۔ یہ چیز بیان ہونی چاہیے، لیکن ہمارا بیان کا اسلوب شاید کچھ بدلتا جاتا ہے۔ اس طرح بیان نہ ہو کہ کوئی یہ محسوس کرنے لگے کہ یہاں خالق کی قدردانی کچھ کم ہو گئی ہے۔ آپ حضرات بہت خلوص سے سماعت فرما رہے ہیں، تو میں بہت کھل کے پھر پہلے ہی ایک بات کہتا ہوں، حالانکہ محفل ہے
کل بھی یہ بات زبان پہ آ رہی ہے تو کہتا ہوں، حالانکہ محفل ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ مصائب کا، مگر جسے کہتے ہیں خدا شناسی، اللہ شناسی. حضرت میر انیس تھے، انہوں نے بھی امام حسین کی مرضی کی، انہوں نے سلام کہا. مولا حسین کی بے پناہ منقبتیں لکھی ہوئی ہیں، مگر جب اللہ کا تذکرہ کیا تو کیسے کیا؟ ان کے مصائب کے ایک بند کی ایک بیت صرف سنا ہوا، ایک بیت، 2 مصر آقا حسین کے زبان سے، گویا زبان خاص، یعنی امام حسین کے دل کی صدا. کیا ہے؟ قربانیاں. تصور کیجیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں امام حسین. سوچ سکتے کون سی قربانی ہے جو نہیں دی؟ اور اگر اکبر سے اصغر تک سب شہداء کے نام لیں تو آپ سوچیں اس کے باوجود صدائے قلب حسین ابن علی کیا ہے؟ امیر انیس فرماتے ہیں کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین. ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین. اللہ کی عظمت سمجھ میں آئی، اللہ کی قدر شناسی سمجھ میں آئی. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اہل بیت والے ہیں ان کے یہاں اللہ کی ایسی ہی قدر شناسی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. یہاں پر ایک ادبی واقعہ بھی سنا. کراچی میں ایک بہت مشہور شاعر ہوا کرتے تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اس میں مرحوم ہو گئے. بہت مشہور شاعر تھے، لوگوں نے بہت بڑا شاعر بھی سمجھا. انہوں نے ایک مرتبہ کسی سے ایک جملہ کہا، جب پہلی بار میں خود گیا تھا کراچی تو مجلس میں تشریف لائے. لوگ جانتے تھے کہ یہ مذہبی نہیں ہے، خدا کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں. حالانکہ یہ انکار جو ہے ایک فیشن کے طور پر ہے. خدا کے وجود پر اتنی دلیلیں جسے انسان شمار نہیں کر سکتا، اور خدا کے انکار پر کوئی دلیل نہیں ہے سوائے جہل. اور جہل کوئی دلیل نہیں، جہل کوئی دلیل نہیں، جہالت. بہرحال انہوں نے فرمایا کہ ان کو جو لوگ جانتے تھے ان کے آس پاس بیٹھے تھے کہ بھئی یہ تو خدا ہی کے قائل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، بے بند و بار زندگی، دیکھنے کے مصائب میں سر پیٹ کے گریا کرنا. تو ان سے لوگوں نے کہا کہ جناب آپ تو خدائی کے قائل نہیں ہیں، پھر یہ مجلس میں بیٹھ کے امام حسین پہ گریا کیسے؟ تو انہوں نے ایک شاعرانہ جملہ کہا، جو بھی یہ سنتا ہے وہ واہ واہ کرنے لگتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی لٹمس ٹیسٹ ہے. انہوں نے فرمایا کہ ارے شقی، خدا ایک تصور ہے، حسین ایک حقیقت. وہ سن کے فوراً میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ فرما رہے تھے کہ خدا ایک تصور ہے، حسین ایک حقیقت. فوراً میں نے اسی وقت سنتے ہی ایک جملہ کہا، میں نے کہا کہ آپ ان سے کہیے خدا وہ حقیقت ہے جس کی ایک تجلی کا نام حسین.
جس کی ایک تجلی کا نام مصطفیٰ ہے، جس کی ایک تجلی کا نام مرتضیٰ ہے، جس کی ایک تجلی کا نام حسن ہے، جس کی ایک تجلی کا نام حسین ہے۔ خدا وہ حقیقت کبریٰ ہے جس کی ایک تجلی کا نام زہرا ہے۔ تو خدا شناسی، اللہ شناسی بہت ضروری ہے، اور یہی سبق ہے دین کا بنیاد۔ حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کی عبادتوں، ریاضتوں اور قربانیوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خدا شناسی۔ انسان خدا شناس بنا، اور اگر یہ خدا شناسی کا عنصر درمیان سے ہٹ جائے پھر زنا کا سودا ہوتا ہے نا، پھر یہ سودا زنا کا سودا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا تصور پیش نظر رہنا چاہیے، اللہ کی عظمت دل میں جاگزی ہونی چاہیے۔ یہ تمام تذکرے جو حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام اب میں ایک جملہ تلخ سا کہہ کے آگے بڑھنا، محفل ہے تلخ جملہ تو نہیں کہنا چاہیے، مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ جو تلخ جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ تلخ ہے جملے کی حد تک۔ آپ اگر اس پہ غور کر لیں گے تو آپ کو مودت و محبت و وحدت کی حلاوت نصیب ہوگی، تلخی نہیں محسوس ہوگی، تلخی نہیں نصیب ہوگی۔ ایک تلخی پہ پھر ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے بات۔ اور مشہور ہے نا کہ جھوٹ کڑوا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ کڑوا جھوٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ سچوں کے لیے سچ سے زیادہ شیریں کوئی حقیقت نہیں، واضح ہے۔ سچوں کے لیے سچ سے زیادہ شیریں کوئی حقیقت نہیں، جھوٹوں کے لیے سچ کڑوا ہوگا۔ واضح ہوئی بات۔ اب جو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ایک ابھی میں نے مثال نہیں لگی سے کیا عظمت ہے خدا کی، ان کی عظمت امام حسین ان کیا دیکھی حضرات محمد و عالمات میں سے ہر ایک کی عظمتیں انہوں نے بیان کی، لیکن خدا کی عظمت اسی شان سے ہے۔ اور آج کا ہمارا جو ذاکر ہو یا شاعر عموماً اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت کا گویا احسان خدا پر، اکثر سنا ہوگا امام حسین نے احسان کس پر کیا، جناب زینب نے احسان کس پر کیا، حضرت عباس نے احسان کس پر کیا۔ یعنی جب تک اس طرح کا مبالغہ نہ کیا جائے گویا شعر نہیں بنتا، گویا ذاکری نہیں بنتی، گویا نعرے نہیں لگتے، گویا واہ نہیں ہوتا۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ اس لیے اب ذرا کھل کے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تلخ جملے کہنے پڑ رہے، ہمیں یہ منہ دکھانا ہے کسے؟ آپ کو، محمد و آل محمد کے ساتھ ہمیں امام زمانہ کو خدا کو آپ کی واہ واہ سبحان اللہ یا داد و بیداد کوئی قیمت نہیں رکھتی اگر وہاں سے گفتگو کر تو یہ جو عمومی ایک ذوق بنتا چلا جا رہا ہے ذاکروں کا، شاعروں کا اور سامعین کا، اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی عظمت سے سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر کمالات
کمالات ان کو ودیعت کس نے کیے ہیں؟ اور ان تمام تر کمالات کے ساتھ ان کی تمام تر عظمتوں کا راز کیا ہے؟ تمام تر عظمتوں کی ضمانت کیا ہے؟ رسول اللہ ہونا، اللہ کا رسول ہونا۔ آپ سب سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجیے، اگر محمد ابن عبداللہ رسول اللہ نہ ہوتے، آپ کلمہ پڑھتے ہو، آپ جان دیتے ہو، اذانوں میں ان کا نام بلند ہوتا، اور جب وہ رسول اللہ کی حیثیت خدا نخواستہ ہے، جسے کہتے ہیں فرض محال، اگر نہ ہوتے، اگر وہ محمد ابن عبداللہ رسول اللہ نہ ہوتے، تو پھر اہل بیت کس کے اہل بیت؟ اہل بیت کی عظمت یہ ہے کہ وہ اہل بیت رسالت ہیں، اہل بیت نبوت ہیں۔ اس لیے پھر دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ذوق کو والدہ سے والدہ تر کریں، خوب مرتبہ دیں۔ دیکھیے قدرت سخن، قادر الکلامی اپنی جگہ ایک چیز ہے، مبالغہ ایک صنعت ہے، مگر مبالغہ اس کو اصلا مبالغہ نہیں کہتے۔ آپ بندے کو خدا بنا دیں، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ بندے کی صفت کو اس طرح بیان کریں کہ وہ دوسرے کے سامنے اپنی پوری شدت اور پورے کمال اور پورے جمال کے ساتھ روشن ہو جائے۔ یہ ہے سمجھ، یہ ہے مبالغے کی ضرورت، نہ کہ بندے کو خدا بنا، بندے کو رب بنا دینا، بندے کو اللہ بنا دینا، بندے کو خدا بنا دینا۔ یہ بے راہ روی ہے، بلکہ صرف بے راہ روی تو چھوٹا لفظ ہے، شرک ہے، کفر ہے، فسق ہے، دین سے خروج ہے۔ یہ آیت دین کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے، اور ہم انہی کا نام لے کر دین کی بنیادوں کو کمزور کریں، یہ تو مناسب نہیں ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اب اس طرف نوائی کو سننے کے بعد ایک صلوات پڑھیں محمد پلٹ کے آ جائیں جہاں سے میں نے پہلا فقرہ درس کیا کہ پورے قرآن مجید نے دو چیزیں پیش کی، کچھ ہیں مقاصد، کچھ ہیں کردار۔ ان مقاصد میں بہت سے مقاصد ہیں، یہ اگر قرآنی مقاصد سمجھ میں آ جائیں تو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس میں بھی بہت بڑا مضمون سمٹا ہوا ہے۔ حضرت ڈارون نے تو ایوولوشن کی تھیوری پیش کی ہے، اور آج تک دنیا جو ہے بٹی ہوئی ہے دو خانوں میں، کچھ ایوولوشنسٹ ہیں، کچھ کریشنسٹ ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں۔ مسئلہ ایوولوشن کی تھیوری میں یہ ہے کہ ہم پانی کے ایک معمولی سیل سے یا کائی کے ایک معمولی سیل سے کس طرح ترقی کرتے ہوئی زندگی یہاں تک پہنچی، یہ ان کا موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس بحث کو نہیں چھیڑیں، ہم آج ایک سوال کریں، ہمیں اور آپ کو اب بحیثیت انسان اپنا سفر کمال کس طرح طے کرنا ہے؟ یہ سوال آپ کے سامنے ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو بحیثیت انسان اپنا سفر کمال طے کرنا ہے یا نہیں طے کرنا؟ بہت فکر انگیز سوال، اور یہ فکر انگیز سوال اگر والدین کے سامنے ہو تو اپنے بچوں کی اٹھان شروع سے اسی انداز سے ہوگی۔ میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا۔
دیکھیے ہم لوگ اپنے کو انسان کہہ کے خوش ہوتے ہیں. والدہ تاج عزت تاج کرامت سر پر ہے، انسانیت کا تاج. قرآن مجید میں آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی، عزت بخشی، شرف بخشی. سائنس ہمیں اور آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اور کیا ہے یہ سائنس؟ میں سائنس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن سائنس کا دائرہ کار جہاں تک ہے اس کو وہاں تک رکھیں. دین کا دائرہ کار جہاں تک ہے اسے نظر انداز کریں. سائنس ہمیں اور آپ کو جانور سمجھتی ہے. سوشل کی بات میں تکلف ہے. سوشل اینیمل کہنا تکلف. اگر کانکریٹ ریئلٹی سمجھنی ہے تو آپ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں. جتنے میڈیکل سائنٹسٹ ہیں یہ جو دوائیں ہمیں اور آپ کو دیتے ہیں، ہمیں دوا دینے سے پہلے کس پہ ٹرائی کرتے ہیں؟ نام بھی لینا مکروہ معلوم ہوتا ہے ممبر سے. جن جن جانوروں پر ایک سچائی ہے نا، ہمیں اور آپ کو جن دواؤں سے، چاہے ہمارے برین کی دوائیں ہوں، چاہے ہمارے ہارٹ کی دوائیں ہوں، چاہے ہمارے کسی بھی مرض کی دوا ہو، یہ دوائیں تیار کرنے کے دوران حشرات الارض پر، جانوروں پر، چوپایوں پر، ان جانوروں پہ جن کا نام لینا بھی ممبر پر سوء ادب معلوم ہوتا ہے، ان جانوروں پہ جب دواؤں کا تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو انہی دواؤں سے ہمارا اور آپ کا علاج ہوتا ہے. واضح ہے؟ اسے کیا مانی ہوئے؟ اور صرف میڈیسن کی بات نہیں ہے، سرجری میں بھی، پیوند کاری میں کیا چیز کام آتی ہے؟ ابھی ایک بحث چل پڑی تھی کہ دل اگر فلاں جانور کا لگا دیا جائے تو یہاں تذکرہ انہوں نے مدینہ طیب کا چھیڑا تھا. تو بہت پہلے یہ غالباً 2003 میں اور 4 میں میں نے مدینہ طیب میں جو مجلسیں پڑھی تھی اس میں ایک مثال دی تھی. اگر وہ مثال اجازت ہو تو میں دوہرا دوں تاکہ بات ذرا اور روشن ہو جائے. کہ سائنس کا دائرہ کار کیا ہے اور دین کا دائرہ کار کیا ہے، اور ہم کبھی بھی دین سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. سائنس ہمیں حیوان سمجھتی ہے بالکل، اور یہ دل بھی ٹرانسپلانٹ تو ہو جاتا ہے. ہم جس چیز کو انسانی اوصاف میں شمار کرتے ہیں، کرنا چاہیے جن اوصاف کو، جن ایٹریبیوٹس کو، جن ویلیوز کو انسانی ویلیوز اور انسانی اوصاف میں شمار کرنا چاہیے، ہمیں ابھی بھی اس کا پورا شعور نہیں. کی بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے؟ ہمیں شعور نہیں ابھی. ایک صلوات پڑھ دیں گے محمد ضروری ہے کہ جب ہم اپنی حیثیت کو نہیں پہچانیں گے، ہم خود کو نہیں پہچانیں گے، تو ہم اللہ کے ان بندوں کو کیا پہچانیں گے جن پہ اللہ ناز کرتا ہے. خواتین اگر اپنا رتبہ نہیں سمجھیں گی تو بی بی زہرا کے تذکرے میں نے کیا بچا ہے؟
تو اس لیے ذرا توجہ رکھیے گا اس تمہیدی بیان کا. جسے ہم لوگ انسانی اوصاف کہتے ہیں، اس میں چند چیزیں خاص ہیں. ایک ہے شجاعت، ایک ہے حکمت، ایک ہے محبت. محبت یہ وہ لفظ ہے، یاد رکھیے گا، یہ محبت لفظ ہے جو ہر زبان پر جاری ہے، مگر لاکھوں میں کوئی ایک ملے گا جو محبت کے معنی جانتا ہے. کوشش کیجئے کہ آپ ان میں سے ہوں جو محبت کے معنی سمجھتے ہیں. آپ لوگ مانیے یا نہ مانیے، میں نے بڑی بات کی. یاد رکھیے محبت ہر زبان پر لفظ محبت جاری و ساری ہے، مگر محبت کے معنی لوگ نہیں سمجھتے، واقف نہیں، جانتے نہیں کہ محبت کس چیز کا نام ہے، کون سا وصف ہے، کون سی قدر ہستی ہے جسے محبت کہتے ہیں. آپ کے سسپینس کو تھوڑا سا ہلکا کر دوں، کم کر دوں، جلدی سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ محبت دراصل ایک نورانی حقیقت ہے، یہ ایک جسمانی اور مادی حقیقت نہیں. محبت ایک نورانی حقیقت. اب انسانی اوصاف میں نے یہ چند چیزیں گنائی، شجاعت، حکمت، عفت، محبت، یہ سب انسانی اوصاف. اور ہمارے ادب میں بھی، ابھی سائنس کی بات کر رہا تھا، اب ادب اور لٹریچر دیکھیں، ہمارا لٹریچر کہاں تک پہنچا؟ کچھ بھی نہیں. ہزاروں سال سے مثال کیا دی جاتی ہے مرد شجاع کی، ایک بہادر انسان کی مثال دی جاتی ہے کہ فلاں شیر. اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے نا آپ کے پاس. ایک بہادر انسان کی مثال کس سے دیتے ہیں آپ؟ شیر سے. اور یہ فقیر کیا کہتا ہے؟ شیر درندہ ہوتا ہے، شجاع نہیں ہوتا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. درندہ ہونا الگ ہے، شجاع ہونا الگ ہے. اپنی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے دوسرے کو چیر پھاڑ کے رکھ دینا یہ درندگی ہے، اور اپنی قوت کو ہزاروں بھوکوں کو آسودہ کرنے کے لیے استعمال کرنا شجاعت ہے. کہاں شجاعت اور کہاں درندگی، کہاں درندگی کہاں شجاعت. شجاعت انسان کا وصف. اب اگر ہم اور آپ اس طرح نہ سوچیں اور اپنے گزشتہ لٹریچر کو تنقید کی نگاہ سے نہ دیکھیں تو فکر آگے نہیں بڑھے. ہم جب انسانی اوصاف کو نہیں پہچان سکیں گے تو انہیں کیا پہچانیں گے جو فخر انسانیت ہے. تو اس لیے دونوں لحاظ سے، ایک طرف سائنس کیا سمجھاتی ہے، سائنس کیا سمجھتی ہے ہمیں؟ حیوان، بس نیرا حیوان سمجھتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اسی طرح بیہیو کرتی ہے، اسی طرح ٹریٹ کرتی ہے. اور ہمارا ادب بھی جب ہمارے اوصاف کو بیان کرتا ہے تو وہ عموماً جانوروں کی دنیا سے تشبیہ لے آتا ہے. جیسے زید کالاسد، زید تو شیر جیسا بہادر. یہ اوصاف وہ ہیں جو خالص انسانی اوصاف ہیں، حیوانات میں پائے ہی نہیں جاتے. کیا بات ہے، یہ اوصاف حیوانوں میں پائے ہی نہیں جاتے.
کاش یہ نازک سی بات روشن ہو جائے۔ جو اوصاف حیوانات میں پائے ہی نہیں جاتے، جو اوصاف خلق ہی ہوتے ہیں، روح بشری میں، روح انسانی، نفس انسانی، وہاں سے نفس انسانی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور پھر جب شروع یہ پتہ چل جائے کہ یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ طے کرنا کہ یہ سفر اپنے درجہ کمال تک کہاں پہنچے گا۔ اگر یہ سوال ذہن میں واضح ہو جائے تو پھر میں نے جو ابھی تمہید میں سوال قائم کیا تھا کہ ہمیں اور آپ میں سے ہر ایک کو یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں سفر انسانیت کس طرح مکمل کرنا ہے، اور بحیثیت انسان اپنے ارتقاء کا سفر کیسے جانا ہے، نہ بحیثیت حیوان، بحیثیت حیوان نہیں، بحیثیت انسان۔ دو بحثیں بالکل الگ، انٹلیکچولی، فلسفیکلی، ہر لحاظ سے دو بحثیں الگ۔ حیوانی زندگی تو ہم بسر کر رہے ہیں، حیوانات بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، حیوانات بھی پیتے ہیں، ہم بھی پانی پیتے ہیں، حیوانات بھی سوتے جاگتے ہیں، ہم بھی سوتے جاگتے ہیں، حیوانات بھی نسلوں کی افزائش کرتے ہیں، ہم بھی نسلوں کی افزائش کرتے ہیں۔ حیوان میں اور ہم میں فرق کہاں ہے؟ کس چیز کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کے سر پہ تاج شرافت، تاج عظمت، تاج کرامت۔ اور پھر یہ یاد رکھیے یہیں پر ایک جملہ اس سے پہلے ایک جگہوں پہ کہا، اس لیے ضرورت ہے کہ سائنس تو ہمیں حیوان سمجھتی ہے، سائنس سے خدمت لیجئے، سائنس آپ کی خدمتگار ہے، مگر اس احسان کو فراموش نہ کیجیے کہ آپ کے اور ہمارے سروں پر جو تاج عظمت رکھا ہے وہ وحی نے رکھا، وہ قرآن نے رکھا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے رکھا۔ تو اگر یہ چیز روشن رہے اور اس میں کہیں ابہام، اشکال، ایمبیگوٹی، کہیں اس میں الجھن پیدا نہ ہو جائے، اگر یہ کانسیپٹس کلیئر رہے، تو جو ہماری موجودہ نسل میں ایک چیلنج ہے کہ صاحب ہر آدمی جو ہے وہ ایتھیسٹ بنا جا رہا ہے، اور آدمی جو ہے خدا کا منکر اور دین کا منکر اور ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب مسائل بالکل وسوسے سے بھی کمزور ہے۔ اصل وسوسہ بہت کمزور چیز ہے انسان کے ارادے کے ساتھ۔ بات آگے بڑھتی چلی گئی، میں نے وہ مثال نہیں دہرائی آپ کے سامنے، وہ مثال جو ہے بچوں کے ذہنوں میں بھی یاد رہ جائے گی، بڑوں کے ذہنوں میں بھی یاد رہ جائے گی، کہ فرق واضح ہو کہ اس جسم کے تعلق سے آپ اپنے کو اگر انسان سمجھتے ہیں تو انسانیت کا تعلق اس جسم سے نہیں ہے۔ اور یہ جو مشہور بات ہے کہ ہمارے دل میں محبت ہے، دل میں، اس دل میں تو ہوتی ہی نہیں محبت، اس دل میں تو خون ہوتا ہے۔ یہ مثال جو میں نے دی تھی وہاں 20-22 سال 24 سال پہلے مدینہ العلم میں، وہ یہ تھی کہ فرض کیجئے کسی صاحب کا کامیاب ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو گیا، تو ظاہر ہے جب وہ گئے تھے ہاسپٹل، اس سے پہلے ان کے دل میں محبتیں تھیں، ماں باپ کی محبت تھی، اولاد کی محبت تھی، زوجہ کی محبت تھی، بھائی بہنوں کی محبت تھی، اپنے خاندان گروپے کی محبت۔ ان کا دل تو نکال دیا گیا، ان کی جگہ کسی اور کا دل لگا دیا گیا۔ اب گھر آئیں گے تو کیا دنیا بدلی ہوئی ہوگی؟ جس کا دل لگایا گیا اس میں کسی اور کی محبتیں بسی ہوئی تھی، تو کیا رشتے بدل جائیں گے؟
اس کے معنی یہ ہیں کہ اس قلب صنوبری میں، اس دل میں، یہ جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس میں محبت نہیں ہوتی. یہ تو اس جسم مادی میں، اس جسد مادی میں، اس جسد عنصری میں، اس ہیکل بشری میں ظاہری خون دوڑانے کے لیے ایک پمپ کا کام کرتا ہے. تو پھر محبت کہاں ہوتی ہے؟ اگر محبت اس میں ہوتی واقعاً کیریکٹرسٹک، ایک میٹیریل کیریکٹرسٹک ہوتی، تو محبت تو بدل گئی تھی، ضائع ہو گئی. اس کے معنی ہے کہ اس دل سے تعلق نہیں، کوئی اور امر الہی ہے، کوئی اور ہی حقیقت ہے کہ جس میں محبت بھی ہوتی ہے، شجاعت بھی ہوتی ہے، حکمت بھی ہوتی ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا، محبت بھی ایک نورانی ہے، اور شجاعت بھی بدن کی قوت کا نام شجاعت نہیں ہے، دراصل اس قلب کی قوت کا نام شجاعت ہے جس میں حکمت اور یقین. اسی لیے وہ مشہور واقعہ ہے، مشہور روایت ہے، آپ نے ممبروں سے سنی ہوگی، کہ حضرت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ یا علی، آپ نے کیسے طریقے پر اکھاڑا؟ اور یا آپ نے اپنے ایک صحابی چاہنے والے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھی دیا کہ میں نے بدنی قوت سے در خیبر کو نہیں اکھاڑا تھا، میں نے خدا داد قوت سے، ربانی قوت سے در خیبر کو اکھاڑا. یہ ربانی قوت کیا ہے، کہاں سے آتی ہے؟ جتنا آپ کے نفس میں، آپ کی روح میں جتنا سرمایہ یقین ہوگا، اتنی ہی قوت ہوگی. مشہور جملہ ہے آپ کو، لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں آپ کو اضافہ ہو جائے. وہ مرتبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ جتنے انسانی اوصاف ہیں، چاہے محبت ہو، چاہے حکمت ہو، چاہے یقین ہو، چاہے شجاعت، یہ سب پہچانے ہی جاتے ہیں. اب دیکھیے پہچانا ہے، اب تک ہمارا لٹریچر کس کے حوالے سے پہچانوا رہا ہے؟ شعر کے پہچان، شعر سے بہادری پہچانی نہیں. حقیقت میں بہادری پہچانی ہی جائے گی تو علی کے حوالے سے پہچانی جائے گی. ریفرنس ہی چینج، فریم آف ریفرنس ہی چینج ہو گیا نا. اب تک جو ہمارا لٹریچر ہے، ادب ہے، انسانی ادب، اس میں بہادری پہچانتے ہیں شعر سے، یعنی اس کے ذریعے سے جس میں بہادری ہوتی ہے. جس کے پاس درندگی ہے، اس سے آپ بہادری کی مثال دیں. بہادری پہچانی ہی جائے گی اللہ کے ان بندوں سے جن کے پاس سرمایہ یقین،
جس کا رأس اور رئیس اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب. جب یہ کردار اور یہ حقیقتیں سامنے ہوں گی تب ہم ان اہداف تک پہنچیں گے جو اہداف اور مقاصد اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے. اہداف ہیں، کچھ مقاصد ہیں جو قرآن مجید نے ہمارے لیے مقرر کیے، اور ان اہداف و مقاصد تک پہنچنے کے لیے کچھ کردار ہیں جنہیں روشناس. اب یہ جو کردار روشناس کرایا محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے جلدی سے دو تین جملوں میں بہت سی باتیں سمیٹ دوں. قرآن مجید میں بہت سے مقاصد انسانی زندگی، حیوانی زندگی میں نہیں، انسانی زندگی مقاصد ہیں، اہداف، مقامات ہیں جہاں تک تمہیں پہنچنا ہے. تمہیں صادقین میں سے ہونا ہے، مقام صدق ایک ہدف ہے. تمہیں صابرین میں سے ہونا ہے، مقام صبر ایک ہدف ہے. تمہیں شجاع ہونا ہے، مقام شجاعت ایک ہدف ہے. تمہیں حکیم ہونا ہے، مقام حکمت ایک ہدف ہے. یہ اہداف انسانی، یہ حیوانی نہیں، یہ حیوانی نہیں ہے. یہ اہداف انسانی اہداف ہیں جو قرآن نے مقرر کیا. اور ان تمام اہداف کا، ان تمام مقاصد کا، اسے میں دو تین دنوں سے دہرا رہا ہوں ایک ترکیب کہ مقصد المقاصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو یہ کہ ہم شجاع بن گئے. اچھا شجاع بن گئے تو یہ دولت ہاتھ آ گئی، ایک دولت ہاتھ آ گئی. اب اس دولت کا کیا؟ حکمت ہاتھ آ گئی، اب اس حکمت کا کیا کریں؟ یہ حکمت و شجاعت و عفت و صبر و صدق و یہ جتنے کمالات ہیں، یہ کمالات کسی معشوق کی خدمت میں نظر بھی تو ہونے ہیں، کسی پہ نثار تو کرنی ہے نا دولت. آپ دولت کماتے ہیں، بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، چاہنے والوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ جو انسانی کمالات سمیٹے جا رہے ہیں، یہ کمالات کہیں تو خرچ ہونے چاہیے. وہ حقیقت کبریٰ جس پر انسان اپنے کمالات نچھاور کرے، اس کا نام ہے اللہ. اور یہ پورا نصاب کہ کس طرح انسانی کمالات کو پروان چڑھایا جائے اور پھر کس طرح انسانی کمالات کو نظر مولائے حقیقی کیا جائے، یہ پورا نصاب و نظام سکھانے والی ہستیاں ہیں اہل بیت کی. محمد آل محمد بلند الصلوات. اور اسی حیثیت سے ان کے تذکرے ہماری ضرورت ہے، ضروری ہے ہمارے لیے. لیکن کس حیثیت سے؟ ایک رخ اور. کئی چیزیں ہیں کیونکہ معاشرے کے جو مسائل ہیں اور مجلسوں کے جو مجلسی مسائل ہیں، ہمارے یہاں مضامین میں بہت زیادہ ایک عمدہ مضمون جس پہ خوب پیار ملتی ہے، وہ آواز سبحان اللہ. اس میں ایک وسیلہ ہے
وسیلہ ایک موضوع ہے خاص. تم وسیلے کے منکر ہو، میں وسیلے کا قائل ہوں، بس نعرے لگنے لگے. توجہ ہے. میرا خود جملہ ہے، میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں، پہلے اس جملے کو یاد رکھیے اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں. جملہ یہ ہے کہ توحید شناسی کے باب، توحید شناسی، اللہ شناسی کے باب میں اصل مشکل خدا شناسی کی نہیں ہے، اصل مشکل ہی وسیلہ شناسی کی ہے. یاد رکھیے. یعنی کیا؟ پر محمد والے محمد باواز بلند صلوات. حضرات کی بھی اور خواتین کی بھی. اب تو دور آ گیا ہے نا کہ حضرات کے بعد خواتین یا حضرات سے پہلے خواتین کہنا ضروری سمجھا جاتا ہے. سیمیناروں میں، سمپوزیمز میں خطاب حضرات کو میں نے لکھا ممبر پہ بھی حضرات کو خواتین، خواتین و حضرات کہتے ہیں. یہ زبان نہ جاننے کی مجبوری ہے، ورنہ لفظ حضرات میں دونوں شامل. اگر ہم صرف حضرات کہیں تو خواتین کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اگنور کیا گیا ہے، نظر انداز کیا گیا. ایک صلوات پڑھ لیجیے. تو حضرات کے ذہن میں اگر یہ محفوظ ہو جائیں باتیں، کیا کہ دیکھیے توحید کے بعد اللہ شناسی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ وسیلہ شناسی. بڑی اہم بحث ہے. کیوں نہیں ہے اللہ شناسی بہت بڑا مسئلہ؟ آپ حضرات ماشاءاللہ سب ذہین ہیں اور بیدار بھی ہیں اس وقت. آپ کا کمال یہ کہ اتنی دیر کی میری بوجھل گفتگو کے درمیان مونگے نہیں. کیا بات. صلوات پڑھیے. تو اللہ کی جتنی اجمالی معرفت فطرت میں موجود ہے اس سے زیادہ کچھ، بہت زیادہ ہم لوگ حاصل بھی نہیں کر سکتے. کیا بات. ایک اجمالی معرفت ہماری فطرتوں میں موجود ہے. بدیعت فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ. اللہ نے جس فطرت پہ ہمیں خلق کیا ہے اس فطرت میں شعور خالق ہے، اعتراف خالق. اس سے زیادہ کن ہے ذات حق، اس تک تو ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. اور مد ہو ثناء باری تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں. خود وہ رسول جس نے اپنے کو شہر علم کہا ہے، وہ رسول کہتا ہے کہ اے پروردگار تیری ثنا کا حق تو میں ادا نہیں کر سکتا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا نہیں کر سکتے تو ہم اور آپ کیا اللہ کرتے رہے. تو اللہ شناسی جتنی ایک عام انسان کے لیے، بشر کے لیے ممکن ہے، وہ ہماری اور آپ کی فطرت میں اجمالی طور پر، بریفلی اجمالی طور پر موجود ہے. اب اس سے زیادہ حاصل کریں گے کیا؟ جبکہ وہ حاصل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، ہمارے ذہن محدود ہیں اور خدا بے قرار ہے، نامتناہی ہے، لامحدود ہے. محدود میں لامحدود آ کیسے سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، ممکن نہیں. تو پھر خدا شناسی کے باب میں خود خدا شناسی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
اصل مسئلہ ہی ہے وسیلہ شناسی. تو اس حیثیت سے وسیلے پہ بحث ضرور کیجیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حقیقت میں وسیلہ کون ہے کون نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی کون خدا تک پہنچا سکتا ہے کون خدا تک پہنچا نہیں سکتا. اگر وسیلہ شناسی کی بحث ہے تو وسیلہ ہی ہے نا. وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ. وسیلہ ذریعہ. ذریعہ پہچاننا ہے نا. ذریعہ کس لیے پہچاننا ہے؟ تاکہ یہ ذریعہ خدا تک پہنچائے. یا اس لیے پہچاننا ہے کہ بس ذریعہ پہچانا اور وہی سفر تمام. توجہ ہے. پھر وہی بات آئی کہ ہم پہلے کیا تھا ہمارا شعور، پہلے کیا تھا ہمارا بیان کا معیار، پہلے کیا تھی ہماری شاعری، پہلے کیا تھی ہماری ذاکری، حقیقت میں کیا ہونی چاہیے اور اب کیا ہو رہا ہے اس وقت. وسیلہ پہچاننا شرف ہے. وسیلہ پہچاننا ایک امر ضروری ہے. وسیلے کی عظمت کا بیان ضروری ہے مگر وسیلے کو وسیلے کی حیثیت سے نا. یعنی پھر وسیلہ اختیار کرنے کے بعد کہاں پہنچنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا، ائمہ اقوام سب وسائل ہیں. خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک وسیلہ ہے اللہ کا. ان کی عظمت یہ ہے کہ ہم ان کے در تک پہنچ جائیں تو یہ خدا تک پہنچا دیتی ہے. ان کی عظمت اس حیثیت سے پہچاننا ہے کہ ہم ایک جملہ کل میں نے غالباً عرض کیا تھا باب المراد میں لندن میں کہ یہ وہ ہستیاں خدا ہے لامحدود اور ہم ہیں محدود. یہ ہستیاں اس منزل پر ہیں کہ ان تک پہنچ جائیے تو یہ ہمیں محدود سے لامحدود تک پہنچا دیتے. ہم ایسے محدود سے لامحدود تک پہنچا دیتے. یہ ان کی عظمت ہے، ان کی بڑائی ہے، ان کے کمالات ہیں. ہم مقاصد تک پہنچ ہی نہیں سکتے ان مقاصد تک جو قرآن مجید نے مقرر کیے ہیں جب تک کہ ان وسائل کو اختیار نہ کریں. اگر یہ تمہید اتنی ذہن عالی میں محفوظ ہو گئی تو 2-3 فقریں اور عرض کر دوں. یہ جو کردار ہے قرآن مجید نے کچھ مقاصد مقرر کیے اور کچھ کردار. یہ 2 باتیں میں نے عرض کی. کردار 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کردار تو مستقل کردار جس میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. ایک کردار وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو حرکی کردار ڈائنمک متحرک، یہ متحرک کردار ضروری ہے ہم کے جو ارتقاء پذیر ہیں. ہم کیا ہیں؟ ارتقاء پذیر. یعنی ہماری ہستی کامل نہیں ہے، ہمیں کامل ہونا ہے. ہمیں جو کامل ہونا ہے تو گویا ہمارا وجود متحرک ہے. ہمیں کوئی ایسا اسلوب، ایسا کردار، ایسا طریقہ، ایسی سیرت اپنانی ہے کہ ہم اس کمال کے سفر کو طے کریں، اس منزل تک پہنچ جائیں جہاں پھر دوبارہ ہم زوال کی طرف نہ پلٹیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کمال سے وابستہ ہو جائیں. یہ ہے سفر انسان جو سفر حیوانی سے مختلف. آج کل آپ
آپ یہ دیکھیے کہ زیادہ تر ہماری آپ کی کوششیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم و غم، سارا ہم و غم کیا، دن رات تھکے ہوئے ہیں، کاموں سے چور ہیں. کس لیے؟ حیوانی زندگی کی ضرورتیں پوری کریں. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ گھر مکان، گاڑی گھوڑا، ہے نا؟ یہی سب، کھانا پینا. ذرا سا آج بفیض ذکر حضرت زہرا و ذکر حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام اپنے افق ذہن کو تھوڑی سی وسعت دیں. اب میں کیا کہوں، مثال تو دینی پڑتی. ابھی کہیں ایک جگہ گیا، ایک صاحب کے یہاں مہمان تھا. انہوں نے اپنی ایک چیز میرے ساتھ ایک بچہ تھا، اس سے تو ہمت نہیں پڑی. اس میرے ساتھ جو بچہ تھا اس سے کہتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو کے آپ تصویر تو اپنی کھینچ لیجیے، تصویر بنا لی. یعنی ان کی گاڑیوں میں اس نے کہا میں کس لیے گاڑیوں کے ساتھ کھڑا ہو کے تصویر، وہ بھی میرے ساتھ رہنے والا بچہ تھا نا. انہیں حیرت تھی کہ یہ کیسے بدذوق ہیں، اتنی عمدہ مہنگی گاڑیاں، ان گاڑیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ تصویر نہیں بنوا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آئی کیوں لے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ذہن، آپ دیکھ رہے ہیں شعور. اور یہ مثلاً ایسا شخص ہے کہ جو ایک بہت بڑی امام بارگاہ کا متولی ہے اور سال بھر پروگرامز کرتا ہے، سال بھر مجلسوں کا انعقاد، سال بھر علماء کو بلاتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یعنی سوسائٹی میں اس کی مذہبی خدمتوں کی دھوم ہے. اور ذہن کیا ہے؟ گاڑیوں کی عظمت یہ کہ انسان کو کھڑا کر کے گاڑی کے ساتھ تصویر بنائی. دیکھیے دل میں لگی ہوئی تھی تو اس وقت یہاں کہ ہم آپ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. اہل بیت کا تذکرہ سننے والے کیا اتنے بھی پست ہو سکتے؟ اور ہمارا اور آپ کا سفر بحیثیت انسان سفر طے کرنا، نہ بحیثیت حیوان، بحیثیت انسان ارتقائی سفر طے کرنا. اور یہ بحث ہوتی نہیں، ہمارے ممبروں سے نہیں ہوتی. کئی بار میں نے ہی عرض کیا ہمیں سفر کرنا ہے کہ بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے کرنا. اور بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے تذکرے سے اور ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے وابستہ. اور محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. زندگی کی ضرورتیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں ضرورت پوری نہ کیجیے، مگر ضرورت کو ضرورت سمجھیے، ضرورت کو مقصد نہ سمجھیے. اب وہی ایک مثال ہے. مثال یہ بھی ہے کہ مثلا مجھے لندن سے آنا تھا کہاں؟ ڈبلن. اور ڈبلن میں کس لیے آنا تھا؟ ڈبلن مقصد تھوڑی تھا. مقصد تو ہے محفل زہرا، مقصد تو ہے ذکر اہل بیت، مقصد تو ہے مومنین کے درمیان بیٹھ کے اللہ کا اور اللہ والوں کا تذکرہ کرنا. یہ ہے نا مقصد، یہ ہے مقصد. اب بیچ میں ضرورت تھی، فلائٹ پکڑنا ہے، ضرورت تھی گاڑی پکڑنا ہے، ضرورت تھی پہنچایا مجھے ایئرپورٹ سے. یہ سب ضرورت ہے. ضرورتوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، مگر بس ایسے ہی جو ضرورت بھر ہو، مقصد اوجھل نہ ہو جائے. تو دنیا تسخیر کریں، مگر دنیا کی تسخیر میں خالق دنیا کو فراموش نہ کرو. ساری بات
اس نقطے پہ آ جاتے ہیں۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ کچھ تو متحرک کردار ہیں اور کچھ ثابت۔ یہ متحرک کردار جو ہمیں ارتقاء کے سفر میں قرار و ثبات تک پہنچائے۔ یاد رکھیں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کی تھی نا میں نے۔ سورہ مبارکہ کوثر میں بھی جو تصورات پیش کیے گئے ہیں وہ عجیب و غریب تصورات۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلے ہی لفظ سے ذہن جو ہے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر ذوق ادبی بیدار ہے، اللہ ایک ہے نا، واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، وتر ہے، ایک ہے، یکتا ہے، بے ہمتا ہے، یگانہ ہے۔ توحید ہی پہ تو سب جان دیتے ہیں، اور توحید ہی پہ جان دینی ہے۔ تو وہ جب ایک ہے تو اس نے اپنے لیے جمع کی ضمیر پہ رکھ دیا، سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اسی قرآن مجید میں پورا قرآن کا موضوع توحید ہے۔ قرآن کا اصل موضوع توحید ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا، ہم نے، میں نے کیوں نہیں کہا، ہم نے کیوں کہا؟ ہے نا سورہ سوچنے میں۔ اب یہیں پہ اب یہیں سے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ ہم نے میں کچھ اور ہستیاں شامل۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے تمام اسماء و صفات کے ساتھ خطاب کرتا ہے اپنی عظمت کے اظہار کے ساتھ، تو وہ جمع کی ضمیر سے۔ یہ چیزیں ادبی ذوق اگر بیدار ہو تو حل شدہ ہے۔ پروردگار جب اپنے تمام اسماء و صفات اور اپنی عظمتوں و کمالات کے ساتھ خطاب کرتا ہے تو وہ جمع کے ساتھ۔ یہاں تو صرف اِنَّا ہے، ہم نے۔ بعض جگہوں پر اِنَّا نَحْنُ ہے، ہم ہیں، ہم نے۔ یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ وہی تاکید، توجہ دلانا، عظمت کا سکہ بٹھانا دلوں پر۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں بہت اہم موضوعات ہیں وہاں اِنَّا نَحْنُ۔ سورہ مبارکہ یاسین میں آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں، ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ کیونکہ زندہ کو مار ڈالنا تو آسان ہے، مردے کو زندہ کرنا بڑا کام ہے۔ اس لیے ہم ہیں، ہم اپنی عظمت کریں۔ یہاں سورہ مبارکہ کوثر میں بھی اِنَّا عظمت کا ہے، پھر الکوثر۔ یقین کیجئے میں نہ جانے سینکڑوں صفحے پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کا یہ لفظ الکوثر ایسا ہے جو ناقابل ترجمہ ہے۔ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، خطیبانہ مبالغہ، خدا کی قسم ناقابل ترجمہ ہے۔ یعنی یہ ایک لفظ، نہ کسی ایک لفظ کے ذریعے سے اس کا ترجمہ ممکن ہے، نہ پوری کتاب کے ذریعے سے اس کا ترجمہ ممکن ہے۔ پورے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ یہ لفظ آیا ہے، تنہا یہ لفظ اس خالق کی یکتائی پر بھی گواہ ہے اور اس مخلوق کی انفرادیت پر بھی گواہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا، یا تو بس یہی کہیں کوثر عطا کیا، اور یا پھر کند سا ترجمہ، نارسا سا ترجمہ یہ کر لیجیے، گویا وہ جو سب کچھ ہے اور ہر شے کا خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے حبیب ہم نے آپ کو سب کچھ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اور اس عطا کا سب سے بڑا استعارہ اور سب سے بڑا مصداق کون ہے؟
جتنی بھی بحث کر ڈالیں لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ذات گرامی حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. بس اب تیزی سے مسائل کو ذرا سے سمجھیں. اس کے بعد دوسری آیت کیا ہے؟ یہاں بہت سے تصورات الکوثر میں میں نے عرض کیا مقاصد اور تصورات کنسیپٹس چھپی. اس کی تشریح اب اپنی موقع نہیں ہے، آپ حضرات کی ذہانتوں کو چھوڑا. دوسرا فقرہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہاں دو حرکی کردار ہیں جو روشناسی ہیں. یہ دو حرکی کردار ہیں، یہ دو متحرک کردار ہیں، جس کا ایک کا نام ہے صلاۃ اور ایک کا نام ہے نحر. فصل، اب اس کا عام ترجمہ کیا کر دیتے ہیں لوگ؟ نمازیں پڑھو. وانحر اور قربانی. یہ یاد رکھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں فصل اس فقیر کی نگاہ میں صرف ایک اس نماز سے مراد نہیں، ہر وہ عمل جس سے یاد خدا قائم ہو جائے وہ صلاۃ ہے. اور وانحر میں جو قربانی کا تذکرہ ہے وہ بھی کوئی خاص قسم کی قربانی نہیں، ہر وہ ایثار، ہر وہ قربانی جو اللہ کی راہ میں کی جائے وانحر میں شامل ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک تقریر میں ساری تفصیلات تو نہیں عرض کر سکتا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو خلاصہ اور نہ جانے کتنے زمانے تک تفکر کا خلاصہ اور نہ جانے کتنے صفحات کے مطالعے کا. صلاۃ ہر وہ عمل جو یاد خدا قائم کرے صلاۃ، اور ہر وہ عمل، ہر وہ ایثار، ہر وہ قربانی جو خدا سے نزدیک کرے اور خدا کی راہ میں ہو وہ قربانی. یہ دو حرکی عمل ایسے ہیں جو انسان اگر اختیار کر لے تو رفتہ رفتہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے، کمال کی اس منزل پر جہاں اس کے لیے زوال کا امکان ختم ہو جاتا ہے، کمال کے ساتھ بقا اس کا مقدر ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سب میں سب سے زیادہ مصداق کامل، مصداق اتم، قدر متیقن، یقینی امر نماز ہے، صلاۃ. اور اسی لیے آج کو اپنی نماز تو آج قرار نہیں گئی، مگر اور کتنی نمازیں مستحب قرار دی. الصلاۃ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. بار دیگر بآواز بلند صلوات. لائف میں کوئی ٹائمر خطبہ کے لیے کہ اس وقت سے زیادہ نہ ایک بلند صلوات پڑھ دیا. دیکھیے اصل میں سخن فروش نہیں ہوں، تو میرے پاس
ہاں وہ بنے بنائے پیٹنٹ نسخے نہیں ہوتے. مجمع مخاطب ہے، میں آنکھوں کو چہروں کو دیکھ رہا ہوں، یہ گفتگو کر رہے ہیں تو میں گفتگو کرتا چلا. یہ تو ہے نہیں کہ دو چار نعرے لگوا لینا مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک بات مکمل منتقل کر دی جائے. ایک اور بلند صلوات پڑھتے ہیں. تو یہ نمازیں 5 وقت میں حضور نے فرمایا الصلاۃ خیر موضوع، بہترین موضوع، بہترین شے. 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگے. اگر اس کے بعد ہر نماز کے ساتھ نافلہ اور کچھ نوافل مرتبہ ہیں، کچھ غیر مرتبہ ہیں، کچھ روزانہ کی مقرر نافلہ نماز ہیں اور کچھ نمازیں جب جی چاہے خالق سے ملاقات. دنیا کا کوئی مسئلہ اس میں لوگ سمجھتے ہیں دین کو، مذہب کو اور مولوی کو. مولوی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی تعویذ لکھے، ہم استخارہ دیں، دعا بتائیں اور آپ لوگ مسائل کریٹ کریں، وہ آپ کے لیے دعا ہے. بالکل یہ منزل آ گئی. بہت سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی کسی پہ الزام نہیں دے رہا ہوں، تجربہ بتا رہا ہوں. آتے ہیں مولانا یہ مشکل، اولاد، بیوی، شوہر، کسی بیوی کے قابو میں شوہر نہیں آتا، کسی شوہر کے قابو میں بیوی نہیں آتی، کسی کچھ ایسے والدین ہیں جن کے قابو میں اولاد نہیں ہے، کچھ ایسی اولاد ہے کہ اس کے قابو میں ماں باپ نہیں. بہرحال مسائل، رزق روزی کے مسائل، بیماریاں وغیرہ وغیرہ، یہ سب آتے ہیں. اب جو المیہ ہیں، المیہ آئرن سکم ظریفی، مولانا دعا بتا دیے تو اب دعا پڑھنی تو آتی نہیں. آپ پڑھ دیجئے، میرا مسئلہ ذرا اندازہ ہے معاشرے کی پستی کا. اور بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ بتائیے اگر مجھے بخار ہو تو میری طرف سے آپ پیراسیٹامول کروائیں، آپ دوا کھا لیجیے، میرا بخار اتر جائے. یہ ہو سکتا ہے؟ کس طرف جا رہا ہے معاشرہ؟ کیا شعور دین ہے؟ کیا کانسیپٹ ہے ریلیجن کا؟ اور جب ریلیجن کا ایسا کانسیپٹ ہو تو پھر اماموں کا کیا معرفت ہوگی، رسول کی کیا معرفت ہوگی، جناب زہرا کی کیا معرفت ہوگی، وسیلے کی کیا معرفت و عظمت ہوگی. یعنی کیا ہماری عقل توحید آشنا اتنی پست ہو گئی ہے کہ بت پرستوں کی طرح تو عقل ہو گئی، صنم پرستوں. اور ہمارے بس گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ نماز، صلاۃ ایک چیز نسخہ لے کے جائیے. کوئی بھی مشکل ہو، چاہے طالب علم کی راہ میں ہو، چاہے رزق و روزی کی راہ میں ہو، چاہے صحت کی راہ میں ہو، اللہ سے جب بھی کچھ طلب کرنا ہو، کسی مولوی کے پاس نہ جائیے کہ کوئی نسخہ کیمیا بتائے. وضو کیجئے، 2 رکعت نماز، دیکھیے مسئلہ حل ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
یہ مسلسل اگر اس سے انسان جڑا رہے. اور اب ایک چیز اور واضح کر دوں، 5 وقت نمازیں تو اس میں بڑی کڑی شرطیں ہیں. قبلے کی طرف رخ ہو شروع سے آخر تک. اگر 2 رکعت نماز ہے تو 1 رکعت نماز ہے تو 4 رکعت نماز ہے، شروع سے آخر تک اللہ اکبر سے السلام علیکم تک قبلے کی طرف رخ رہے. اور جو پڑھیں سکون و وقار سے پڑھیں، ہل ڈل نہ رہیں، اضطرابی کیفیت. یہ سب شرطیں ہیں کس کے لیے؟ واجب 5 نمازوں کے لیے، یعنی 17 رکعت. اس کے بعد جو نوافل ہیں، نافلے میں یہ شرطیں نہیں ہیں. راستہ چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے. خاتون خانہ کچن میں کھڑی ہوئی ہیں، کھانا بھی پکا رہی ہیں، نماز بھی پڑھ رہی ہیں. یہ ممکن ہے. پوچھ لیجیے گا علماء سے، یہ سب سبب و مسائل. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، نافلہ نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں. یہ سب چھوٹ شریعت نے دی ہے. اگر یہ مسائل نہیں سیکھیں گے تو ذکر خدا سے کیسے وابستہ رہیں گے؟ اور ہمارے اللہ چاہتا ہے آپ ہر وقت اس سے جڑے رہیں. تو ایسی شرطیں تھوڑی لگائے گا کہ شرطیں ایسی ہوں کہ جڑ نہ پائیں. اس نے سہولتیں فراہم کی. کچھ وہ نمازیں ہیں جو ثبات و قرار کے ساتھ ہوں، جو یاد دلائیں کہ ثابت کردار کیسا ہوتا ہے. کچھ وہ طریقے بتائے کہ حرکی طریقہ ہے، چلتے پھرتے بھی یاد خدا سے جڑے رہے، ذات حق سے جڑے. یہ تو ہے صلاۃ. اب تفصیلی مسائل پوچھیے گا، ان کی جان نہ چھوڑیے. تفصیلی مسائل پوچھیے گا، خواتین ہو یا مرد. آپ کام کرتے رہے، بچے کو اسکول کے لیے تیار کر رہے ہیں، مگر گفتگو نہیں کر رہے. زیر لب نماز ہو رہی، زیر لب ذکر خدا ہے. دروازہ کھولا، دروازہ بند کیا، آئے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن نماز ہو گئی نافلہ. نافلہ نماز واضح ہے. شاید یہ موضوع اس طرح کسی نے چھیڑا نہیں ہوگا ممبر پر. صلوات پڑھ دیجیے محمد. دوسرا موضوع قربانی. وانحر فصل لربک وانحر. قربانی ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے جانوروں کی قربانی. انسان کا ہر عمل جو راہ خدا ہے، جو سبب قربت الہی، اسی کو قربان ہے. لفظ قربان، یہ ورڈ قربان، اس کا ذبح سے تعلق نہیں، قرب سے تعلق، نزدیکی سے تعلق. قرب نہ کہ ذبح سے. جانور ذبح کرتے ہیں آپ لوگ عموماً اور مطمئن ہو جاتے ہیں. اصل کیا چیز ذبح کرتے ہیں معلوم ہے؟ آپ کہیں گے کہ بالکل عجیب اسلوب میں آج گفتگو کر رہے ہیں. اردو کے ایک مزاحیہ شاعر ہوا کرتے، مزاحیہ شاعر، ان کا نام تھا سید محمد جعفری. مشہور شاعر تھے اور فن تھا ان کا. دیکھیے کوئی فنکار کس طریقے سے اپنی بات کہہ جائے. علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور غزل ہے عارفانہ اور حکیمانہ، جس کی ردیف ہے لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی ہے دیر فساں لا الہ الا اللہ. کتنی مقدس، کتنی پاکیزہ یہ تخلیق ہے. اس زمین میں، اس ردیف میں، یعنی اسی قافیہ اور اسی ردیف میں مزاحیہ کلام کہنا آسان تو نہیں. حفظ مراتب کا بھی خیال رکھنا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی حرمت کا خیال رکھنا ہے. لیکن اس فنکار شاعر نے کہی، اس میں سے ایک شعر ہے قربانی کے خیال میں، اور وہ یہ ہے کہ
اور اس میں پورا واقعہ ہے. نیو یارک میں ایک علاقے میں ایک صاحب کچھ لوگوں نے پہلے محنت کر کے ایک ادارہ بنایا. شیعوں نے مومنین پہلے تو چندہ کیا ادارہ بنانے کے. کچھ ہی دنوں کے بعد کمیٹی میں جھگڑا ہو گیا. 2 کمیٹی بن گئی. اب چندہ ہوا مقدمہ لڑنا. دونوں کمیٹیاں چندہ کرتی رہیں مقدمہ لڑنے کے لیے. اور اس کے بعد یہ لطیفہ نہیں سنا واقعہ گزرا. اس کے بعد سال بھر میں جب تھک گئے تو پھر وہ آئے اس فقیر کے پاس. مولانا صاحب کیا کریں؟ تو میں نے ایک لفظ کا قربانی. تو معلوم ہے ہم لوگوں کی ذہانت. لفظ سن کے کہا کاہے کی قربانی. پہلے تو میں نے ہنس کے یہی کہا بکرے کی اور کاہے کی. پھر اس کے بعد میں نے یہ شعر سنا. سید محمد خودی کو پال کے دمبا بنا دیا ہم نے. چھری ہو اس پہ روا لا الہ الا اللہ. سب سے بڑی چیز جو قربان کرنی ہے اللہ کی راہ میں وہ اپنی انا ہے. گفتگو یہاں پہ تقریباً آج کے رک گئی. اب 2-3 جملے فضائل بیوی کے خاص کر کے ختم کر دوں گا. یہ دیکھیے ایک چیز کیا انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. تو خدا کی قسم تیرے لا الہ سے سب سے پہلے جس چیز کو ذبح ہونا ہے وہ ہماری آنکھیں. اور اگر یہ ایک کام ہو جائے تو گھر میں معاشرے میں اور دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ ہم سن. نہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا, نہ بھائی بھائی کا جھگڑا ہوگا, نہ کسی 2 مومن کے درمیان حسد کا کوئی مسئلہ پیش آئے گا. کیونکہ جہاں دلوں میں اللہ کا تصور اور توحید کا نور ہو وہاں حسد تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سامنے دیکھ کرنا. اللہ اللہ. چھوٹے بڑے جو گھروں کے جھگڑے ہیں نا, یقین فرمائیے جو اخلاقی مسائل گھروں میں, یہ سب اگر ایک لا الہ الا اللہ بے نیام ہو آپ دیکھیے زندگی بہشت. خدا کی قسم بہشت. خدا کی قسم بہشت. بس گفتگو تمام. آج جو کچھ عرض کرنا تھا تلخ و شیریں عرض کر چکا. یہ طے شدہ ہے کہ سورہ مبارکہ کوثر کا مصداق خارجی اور مصداق نوری اور مصداق وجودی اور مصداق حقیقی حضرت فاطمہ زہرا کی ذات ہے. اور ایک سورہ کوثر پہ منحصر نہیں ہے بات. قرآن مجید میں نہ جانے کتنے مقامات ہیں جہاں بی بی کے قصیدے. آیت تطہیر بی بی کا قصیدہ ہے, سورہ دہر بی بی کا قصیدہ ہے, سورہ قدر بی بی کا قصیدہ ہے, سورہ آل عمران میں بی بی کی مدح ہے, سورہ احزاب میں بی بی کی مدح ہے. کہاں کہاں بی بی کی مدح ہے. لیکن ایک نقطہ سے واضح کر کے گفتگو تمام کرتے ہیں. بی بی کا نام ہے نا فاطمہ. اس کی 3 معنویتیں سے لفظ فاطمہ کے ایک معنی یہ ہے جو حدیث میں بتایا ہے کہ خود فاطمہ, لفظ فاطمہ سے مراد بی بی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ تمام عام انسانوں کی عقلیں معرفت ذات فاطمہ سے منقطع کر دی. یہ منقطع کا مفہوم کہاں سے آیا معلوم ہے؟ منقطع کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ کہاں سے آیا؟ لفظ فاطمہ عرب کلچر میں ہر گھرانے میں لڑکیوں کا نام نہیں رکھا جاتا تھا. ان بڑے مہذب گھرانوں میں رکھا جاتا تھا جہاں واقعی بیٹیوں کی قدر ہوتی. یہ نا وہ وحشیوں کے ہاں وہ بھی قبیلے تھے کہ جہاں بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی.
فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ کلچرل میننگ اس نیم کے یہ ہیں، وہ خاتون جو اپنے بیٹے کو 2 سال دودھ پلا کے دودھ چھوڑائے اسے کہتے ہیں فاطمہ۔ یہ ہے اس ورڈ کے کلچرل میننگ، عربک کلچرل ہسٹری آپ جو لوگ پڑھیں گے اس میں۔ فاطمہ وہ خاتون جو اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلا کے دودھ چھڑائی جسے کہتے ہیں اردو میں، دودھ چھڑا دیا، دودھ بڑھائی، دودھ چھڑائی۔ اب یہ جو دودھ چھڑایا آپ نے، یہ قطع کیا بچے کو، شیر خارگی کا زمانہ ختم ہوا، رضاعت کا زمانہ ختم ہوا، تو فعال نیک کے طور پر رکھتے تھے کہ ایک وہ قبیلے ہیں جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ وہ بچی ہے جس کا نام ہم فاطمہ رکھ رہے ہیں، یعنی یہ بڑی ہوگی، یہ پروان چڑھے گی، نہ خود یہ نہ صرف یہ کہ خود پروان چڑھے گی بلکہ ایک کنوے کو پروان چڑھے گی، یعنی یہ وہ بیٹی ہوگی کہ جو کنوے کو پروان چڑھائے گی، گھرانے کو پروان چڑھائے گی، نسل کو پروان چڑھائے گی۔ فعال نیک کے طور پر بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے۔ یہ ایک پہلو، اس پر اضافہ کیا ہوا، یہاں سے آیا جدا کرنے کا معنی۔ پیغمبر نے اور اہل بیت پیغمبر سے ہونے والے معصوم اماموں نے 3 معنی اور بتائے۔ کہا اس بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ عام طور پر تو وہ بیٹیاں، ان بیٹیوں کا نام رکھا جاتا ہے جو بچے کو دودھ پلا کے دودھ چھوڑائیں، یہ فاطمہ وہ ہیں کہ جن کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے تمام خلق کو ان کی معرفت سے چھوڑا دیا، معرفت نہیں حاصل ہو سکتی، عظمت فاطمہ، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، دشمنان خدا کو اللہ نے محبت فاطمہ سے جدا کر دیا۔ یہ حدیث کا مضمون ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ جو واقعی دشمن خدا ہوگا اس کے دل میں فاطمہ کی محبت نہیں ہے، اللہ نے قطع کر دیا، جدا کر دیا، اسے الگ کر دیا، جدا کر دیا ہے، فاطمہ کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی جو دشمن خدا۔ اور تیسری اور آخری بات جو ہمارے اور آپ کے لیے مژدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ فاطمہ نے اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے جدا کیوں بیٹی فاطمہ اس درجے تک پہنچی، کیسے پہنچی؟ جواب ہے خدا شناسی، خدا کی عبادت، خدا کی بندگی، خدا کی اس طرح سے بندگی کی، خدا نے وہ اس مرتبے پہ پہنچایا کہ نہ ان کی عظمت کا کوئی تصور کر سکتا، کیا بات ہے، اور نہ کوئی خدا ناشناس ان سے محبت کا رشتہ جوڑ سکتا، اور جو ان سے رشتہ جوڑ لے پھر آتش دوزخ اس پر حرام۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا، ہم ان معصومین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، انہیں اپنا وسیلہ بنائیں خدا شناسی کے لیے، خدا کی بندگی کے لیے، اور خدا کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ان کے حقوق ادا کریں، ان کی عظمت کا خیال رکھیں، ان کے ذکر کی عظمت کا خیال رکھیں، ان کی حرمت و عصمت کا خیال رکھیں، ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کریں، ان کے دشمنوں کے لیے اپنے دلوں میں ایک ذرہ برابر بھی گنجائش نہ پیدا کریں، اور پروردگار ان کی ذریت سے ہونے والے معصوم امام کو اذن ظہور عطا فرمائے، پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرمائے، اور ان کے ہاتھوں سے رحمت اور رحمت و عدالت پر چل رہے، وآخر دعوانا